بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: الظفر بالحزم والحزم بإجالہ الرأی والرأی بتحسین الاسرار۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام نے کامیابی کا راز جو بتایا ہے وہ قول آپ کی خدمت میں نقل کریں گے کہ امام علیہ السلام نے کامیابی کا کیا راز بتایا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: الظفر بالحزم، کہ کامیابی دور اندیشی سے حاصل ہوتی ہے، والحزم بإجالہ الرأی، اور دور اندیشی اپنی فکر کو جولانی دینے سے اور فکر دوڑانے سے حاصل ہوتی ہے، والرأی بتحسین الاسرار، اور رائے اس وقت کامیاب ہوگی، رائے کی کامیابی کا دار و مدار ہے کہ آپ اپنے اسرار کی، اپنے راز و رموز کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر آدمی کامیابی کا متلاشی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں کامیابی ملے۔ تو کامیابی یوں ہی نہیں ملتی، کامیابی کے لیے سب سے پہلے آپ کو دور اندیشی اختیار کرنی پڑے گی، یعنی سوچنا ہوگا کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام ہمیں کہاں تک ہم اس کام کو لے جا سکتے ہیں، اس کام کی عاقبت کیا ہوگی، اس کام کا انجام کیا ہوگا، ہم اس کام کو انجام دینے کی کتنی طاقت رکھتے ہیں، کتنی قدرت رکھتے ہیں، اس کام کے راستے میں کتنے سارے چیلنج ہم کو درپیش ہوں گے، اس کام میں ہم کو کس کا کتنا سپورٹ ملے گا، کس کا کتنا ساتھ ملے گا، خود ہماری صلاحیت ہے کہ نہیں وہ کام کرنے کی، اس بات کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ دور اندیشی سے کام لیجیے۔ اور دور اندیشی سے اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کہاں تک کس کام کو کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے بزرگوں سے اور صاحبان نظر سے، جو پڑھے لکھے افراد ہیں یا جو آپ سے سن رسیدہ ہیں، آپ سے عمر میں بڑے ہیں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا باہر گھر والے ہوں یا گھر کے باہر والے ہوں، جو بھی افراد ہیں، جو متدین لوگ ہیں، جو اس کام میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر آدمی سے بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے، لیکن جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے قریبی ہیں، ان سے آپ اس سلسلے میں مشورہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کام، مثلا ہم فلاں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم کو کہاں تک ہم کو کامیابی ملے گی، یہ آپ کو دور اندیشی اختیار کرنی ہوگی۔ والحزم بإجالہ الرأی، دور اندیشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فکر کی جولانی سے حاصل ہوتی ہے۔ فکر کی جولانی مطلب کسی چیز کے نشیب و فراز کو دیکھ لینا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے پولیس بھی اگر کہیں جاتی ہے، کسی کارروائی کے لیے جاتی ہے، تو یوں ہی کارروائی نہیں کرتی ہے، کسی مخصوص مقام پر اگر اس کو کارروائی کرنا ہے تو اس کے اطراف پر پوری طرح سے نظر دوڑا لیتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا نشیب و فراز ہیں اور کہیں راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بھی جب کسی مجرم کو گرفتار کیا جاتا تھا تو جو لوگ جاتے تھے گرفتار کرنے
मसलन वो घोड़े से गए तो चारों तरफ उसके पहले घोड़े को दौड़ा लेते थे, सारे सिपाही चारों तरफ घूम लेते थे, फिर उसके बाद वो उसको गिरफ़्तार करते थे। या इसी तरह अगर किसी मैदान को उन्होंने फ़तह किया तो फ़तह करने के बाद भी मैदान के चारों तरफ घोड़े दौड़ा लेते थे कि अभी भी इसमें कहीं कोई ख़तरा तो नहीं छुपा हुआ है। तो उसी तरह आपको अगर किसी काम को इख्तियार करना है या किसी मंजिल की जानिब आपको कदम बढ़ाना है, कोई आपका इरादा है, तो अपनी फ़िक्र के घोड़े उस चार जानिब दौड़ा लीजिए, उस काम के चार जानिब कि हमको क्या क्या ज़रूरियात दरपेश आ सकती हैं या उस रास्ते में हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या नशेब व फराज हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। वर्रायो बेतहसीनिल असरार, और राय का दारोमदार है कि आप अपने असरार की हिफाजत करें, अपने राज और रमूज़ की हिफाजत करें। ख़ुद मौलाए कायनात ने कहा है कि तुम्हारा राज तुम्हारा कैदी है, हमारे सीने में है, हमारे ज़हन में, वो हमारा कैदी है, लेकिन जब हमने उसे फाश कर दिया तो हम उसके कैदी हैं। ये तीनों बातों पर अज़ीज़ान मोहतरम ध्यान देना होगा। ये तीनों कामयाबी के नुस्खे हैं। पहले कि दूरअंदेशी, दूसरे दूरअंदेशी के लिए ज़रूरत है कि हम फ़िक्र को जौलानी दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करें, और तीसरी बात यह है कि हम अपने राज और रमूज़ की हिफाजत करें। इमाम अलैहिस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मन अख़दा बिलहज़्म इस्तज़हरा व मन अज़ाल हज़्म तखव्वरा, कि जिस शख्स ने दूरअंदेशी अख्तियार की वो कामयाब हुआ, और जिसने दूरअंदेशी को छोड़ दिया, दूरअंदेशी को ज़ाया किया, वो नाकाम हुआ और वो परेशान हुआ। पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ, और हाज़िर होने के बाद उसने कहा कि पैगम्बर इस्लाम हमें कुछ नसीहत फरमाइए। पैगम्बर ने ये कहा कि हम तुम्हें जो नसीहत करेंगे क्या तुम उस पर अमल करोगे? उसने कहा हाँ। फिर पैगम्बर ने पूछा, हम जो नसीहत करेंगे क्या तुम उस पर अमल करोगे? 3 बार जब पैगम्बर पूछ चुके और उसने कहा हाँ, हमें नसीहत फरमाइए, हम उस पर अमल करेंगे, तब पैगम्बर ने फरमाया कि फ़इन्नी ओसी का इज़ा हममत बेअमरिन फ़तदब्बर आक़िबतहु, कि हम तुमको इस बात की वसीयत करते हैं कि जब भी तुम्हें कोई अम्र पेश आए तो तुम उसके अंजाम को, उसके अवाक़िब को अच्छी तरह मद्देनज़र रखो, उसके बारे में सोच लो कि उस काम का अंजाम क्या होगा। तुम जो भी करना चाहते हो क्या उसका अंजाम हो सकता है, क्या क्या नतीजा हो सकता है, उसको मद्देनज़र रखो। अगर तुम्हें उसमें कामयाबी नज़र आए कि हाँ हमें कामयाबी मिलेगी तो तुम उस काम को अंजाम दो, और अगर तुम्हें ये लगे कि नहीं हम इसमें नाकाम हो जाएंगे या अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें गलत नतीजा उसको मिलेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तो तुम उस काम को छोड़ दो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कोई भी काम करने से पहले खूब अच्छी तरह, चाहे आप बिज़नेस में हों या इल्मी शोबे में हों या अखलाक़ी शोबे में हों, खूब अच्छी तरह उसको समझ लें। अखलाक़ी जैसे कभी कभी कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम उनसे नहीं मिलेंगे, तो उसका अंजाम क्या है ये भी आप सोच लें कि फिर लोग भी आपसे नहीं मिलेंगे। इसको सोच लेना चाहिए। और ख़ास तौर से जब आपका दिल आपको वरगलाए, ज़ाहिर है कि दिल जो है वो ज़्यादातर ज़वाहिर का, जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उनकी ख्वाहिश करता है, लेकिन ज़हन जो है सिर्फ ज़ाहिर पर नहीं रुकता है बल्कि ज़हन अंजाम तक ले जाता है आपको, और आपको बाखबर करता है कि इस काम में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो सिर्फ दिल की ख्वाहिश पर मत जाइए बल्कि उसके अंजाम को अपने जहन से सोचिए, और अगर ख़ुद नहीं समझ पा रहे हैं तो मशवरा कीजिए जानकारों से। इसमें अज़ीज़ान मोहतरम जो तीसरा नुस्खा ख़ास तौर से, तीनों नुस्खे ख़ास हैं कामयाबी के लिए, ये दूरअंदेशी और फिर राय को जौलानी देना, और तीसरी चीज़ जो इसमें अज़ीज़ान मोहतरम है वो कि अपने राज और रमूज़ की आप हिफाजत कीजिए। उस पर हम
توجہ آپ کی خاص طور سے دلانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا آج بہت سارے لوگ شکار ہو جا رہے ہیں کہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ کہا یہ کیا ہے کہ آپ اپنے راز و رموز کو اپنے دوست کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست کا نظریہ کل بدل جائے اور وہ آپ کا دوست نہ رہے۔ تو ہم اپنے دوست کو سوال یہ ہے کہ بتا کیا سکتے ہیں؟ اپنے دوست کو آپ وہی باتیں بتا سکتے ہیں جو اگر آپ اپنے دشمن کو بھی بتائیں تو کوئی نقصان نہ ہو۔ مثلا آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے، ہاں ہے، یہ آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں، دوست کو، دشمن کو بھی۔ اس کا نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو۔ کیا آپ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں یوز کرتے ہیں، ہمارے پاس SBI کا ہے یا فلاں بینک کا ہے، ICICI بینک کا ہے۔ اتنی بات تو آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں، جو دوست ہو یا دشمن کو بھی اتنا بتائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اس کا نمبر کیا ہے، اس کا کوڈ کیا ہے، یہ آپ کو دوست کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو یہ کہ وہ آپ کا کل دشمن ہو سکتا ہے، نظریہ بدل سکتا ہے، یا دوسرے یہ کہ اگر دوست نے بھی آپ کے راز سے فائدہ اٹھا لیا تو آپ کا شبہ، اگر دشمن نے بھی فائدہ اٹھا لیا تو آپ کا شبہ دوست کی طرف جائے گا کہ لگتا ہے اسی نے ہمارا یہ راز عام کیا ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ جو آپ کا دوست ہے اس کے بھی کئی دوست ہو سکتے ہیں، پھر ان دوستوں کے بھی کئی دوست ہو سکتے ہیں، تو اس طرح یہ راز عام ہوتا جائے گا۔ تو اسی طرح اپنی زندگی میں جو راز و رموز ہیں ان کو آپ سنبھال کر رکھیں۔ خاص طور سے کوئی پلان ہے تو اس پلان کو عام نہ کریں۔ جب آپ اس پلان میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کا پلان خود بخود سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں سعدی شیرازی کے ایک شعر پر۔ سعدی شیرازی نے کہا ہے کہ بدوست گرچہ عزیز است راز دل مگشای، کہ دوست نیز بے گویت بدوستان عزیز، کہ تمہارا دوست چاہے کتنا بھی عزیز ہو اپنے راز و رموز اس کے حوالے مت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے عزیز دوست کے حوالے راز و رموز کر دیے تو پھر وہ بھی اپنے عزیز دوستوں کے حوالے وہ راز و رموز کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، کامیابی کے اس نسخے کو جس میں 3 باتوں کی طرف مولا کائنات نے متوجہ کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ہر کام کے ساتھ دوراندیشی کو اختیار کرنا پڑے گا، ہر کام کے ساتھ دوراندیشی رکھنی ہوگی۔ دوسرے، اپنی فکر کو جولانی دیتے رہنا ہوگا، دوراندیشی کے لیے فکر کو حرکت دینا ہوگا، لوگوں سے مشورہ کرنا ہوگا، دوستوں سے مشورہ کرنا ہوگا، جانکاروں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات کہ اپنے راز و رموز کو اپنے دل میں حفاظت سے سنبھال کر کے رکھنا ہوگا۔ خداوند عالم ہمیں تعلیمات امیر المومنین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔